آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً۔ جاعل اس کا مطلب ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، رکھنے والا۔ جعل سے ہے میکنگ، بنانا۔ الارض زمین، ارتھ۔ خلیفہ، خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، نائب، صاحب اختیار۔ اس کی جمع خلائف اور خلفاء آتا ہے۔ یسفکو، یسفکو وہ خون بہائے گا، وہ خون ریزی کرے گا۔ سفکن سے مضارع، بہانا، شیڈ۔ الدماء لہو، خون، اس کا واحد دمن ہے، بلڈ، خون۔ نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، پریز۔ نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس سے مضارع ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ربک آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے، للملائکتی فرشتوں سے، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں، فی الارض جاعل میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا وہ کہنے لگے فرشتے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے، من یفسد فیہا جو اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء اور خون خرابہ کرے، خون بہائے۔ ونحن نسبح بحمدک حالانکہ ہم آپ کی تسبیح، ونقدس لک اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حالانکہ ہم آپ کے حمد، تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں خلیفہ سے مراد، اور خلیفہ کا کام کیا ہوگا کہ وہ میرے احکام اور اوامر کی تنفیذ کرنے میں میری نیابت کرے گا۔ اور وہ خلیفہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور آیت میں جو یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، اس سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے۔ اور قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ زمین آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا، اور اس میں انسان سے پہلے بھی امت آباد تھی۔ اور جہاں تک فرشتوں کا جو سوال ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ان کے اس سوال کا مقصد یا منشا خدا نخواستہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس ارادے اور اس تخلیق پہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے حیرت اور حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں بلا کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی، برائی کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر جو صلاحیت ہے وہ صرف نیکی کی ہے، اور اس صلاحیت کی وجہ سے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، نیکی بھی ہے اور بدی کی صلاحیت بھی ہے،
تو اس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلنے کا امکان بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا، جنات یہاں پہ بستے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑائیاں کر کے ایک دوسرے کو مار کے ختم کر ڈالا تھا۔ تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تخلیق سے، انسان کو پیدا کرنے سے فرشتوں نے یہ سوچا کہ شاید انسان کا جو بھی انجام ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بھی بدی کی صلاحیت ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کر ڈالیں گے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھی کہ ہم آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بھلا ایسے مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو خون خرابہ کر سکتا ہے، جس کے اندر برائی اور بدی کی صلاحیت بھی ہے۔